آمین اونچی نہیں کہنی. لوگ وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھ کے یا ادھر ادھر دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کہیں. نہیں، آپ کی سانس کی آواز ہوگی، اس میں آواز ویسے نہیں ہوگی کہ آمین سنا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ کر امام صاحب نے اپنی طرف سے کوئی نہیں نکالا مسئلہ. امام صاحب کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا. کچھ لوگوں نے جا کر اس کو کہا تو اگر نبی ہے تو دلیل کیا ہے، معجزہ دکھا، کیا دلیل ہے؟ امام صاحب نے فتویٰ دیا یہ جنہوں نے دلیل مانگی یہ بھی کافر ہو گئے. یہ بھی کیوں کہ انہوں نے دلیل کیوں مانگی کہ نبوت کو ممکن مان لیا. نبی کے بعد، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو سکتا نہیں، ناممکن کو کیسے مان لیا؟ تو ان کو بھی توبہ کرنی ہے، ان سے کہو کلمہ دوبارہ پڑھے. ناممکن چیز کوئی بھی دعویٰ کرے نبوت کا، آپ کہیں کہ دیکھو جی اس سے کہو معجزہ دکھائے، اگر دکھائے گا تو شاید ہو، سن لو ممکن ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اللہ نے نبیوں کو چن لیا فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے جن کو رسول بنانا تھا، اور اللہ تعالی دیکھنے والا سننے والا ہے. یہ جتنے شور مچا رہے ہیں نا، جتنے باتیں کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اللہ کو نظر نہیں آتا؟ اللہ کو سنائی نہیں دیتا؟ اللہ دیکھتا بھی ہے. اونچی نا. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بڑا نیک بادشاہ تھا. یہ تاریخ دانوں نے، انگریزوں نے مشہور کر دیا وہ یوں کرتا تھا، وہ وہاں کرتا. بڑا نیک آدمی تھا. اس کے زمانے میں بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اورنگزیب کا نام سنا؟ کس کا بیٹا تھا؟ شاہ جہان کا. کس کا بیٹا؟ شاہ جہان بھی تہجد گزار تھا. کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، بادشاہ کو خبر پہنچی، بادشاہ نے کہا بلاؤ. وہ جب آیا تو بادشاہ نے دیکھ لیا کہ فاقوں کا مارا ہوا کھانا نہیں ملتا، تو اس نے یہ حرکت کی ہے. فاقوں کا مارا ہوا کچھ نہیں ملا تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس نے شاہی باورچی کو بلایا، اس کو اپنے پاس رکھو اور سنو، ہاتھ نہ روکنا اس کا، جو کھاتا ہے کھانے دینا. وہ ہڈیوں کا پنجر جو تھا لاغر، وہ ہفتے بھر میں ہی الفربا والچورس کیا کہیں گے آپ، پھول گیا. کپڑے اس کے تنگ ہو گئے، اتنا اس نے کھا لیا. مہینہ گزرا تو بادشاہ نے کہا وہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا پھرتا تھا بلاؤ ذرا اس کو. وہ آیا تو بادشاہ نے اس وقت اس کو دیکھ کے، کیا حال ہے تمہارا؟ اس نے دیکھا کہ چہرے پہ رنگ روپ آ چکا ہے، کھانا پینا جو ہے وہ اس سے فرق آ چکا ہے. کیا حال ہے؟ تم تو نبوت کا دعویٰ کرتے پھرتے تھے. اس نے کہا جی میرے پاس وہی آئی ہے. کہا کیا آئی ہے؟ کسی نے اردو میں ترجمہ کر لیا کہ یا ایھا النبیو باورچی خانے میں رہیو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسوں کو نبی کہنا یا نبی سوچنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی، مرزا قادیانی یا یہ بہائی بہاء الحق
جس کا فرقہ بہائی بن گیا، یا ایلائجہ جو اس کے ماننے والے پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، یہ سب بکواس ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں۔ جن کو اللہ نے چننا تھا، اونچی کہیں چن لیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کاموں کی رجوع، سب نے پلٹنا کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ جس کو جو درجہ مرتبہ ملا۔ اب یہاں ایک جملہ اور سن لو، دھیان سے سننا۔ نااہل کو عطا کرنا یہ خود نااہل ہونا ہے یا نہیں؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جو لائق نہیں اس کو وہ منصب دینا یہ اپنی نالائقی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اونچی، کوئی اس لائق نہیں ہے اور اس کو وہ منصب دے دیا جائے تو جس نے دیا ہے وہ کہیں گے یہ بڑا نالائق ہے، اس کو نظر نہیں آیا کہ اس بندے میں صلاحیت نہیں ہے، خوبی نہیں ہے۔ معاذ اللہ، یہ سمجھنے کے لیے میں نے بات کی، رب نے جن کو نبی بنایا، جن کو چنا، ماننا پڑے گا کوئی دوسرا ان جیسا۔ اب میں قرآن کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے۔ 22واں پارہ، حضور کی پاک بیویوں کا ذکر ہے، ازواج مطہرات۔ اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی، اللہ حضور کی بیویوں کو یا کہہ کے پکار رہا ہے، اے نبی کی عورتوں، نبی کی بیویوں، لستن کا احد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح، اونچی، مجھے بڑے جوش کی آواز چاہیے، تم نبی کی عورتوں ہو دوسری عورتوں کی طرح۔ کیا نبی کی عورتوں کی آنکھیں نہیں تھی، کان نہیں تھے، جسم عورتوں کی طرح نہیں تھا؟ اللہ فرماتا ہے تم دوسری عورتوں کی طرح، قد کاٹ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا عورتوں کی طرح نہیں تھا؟ تھا، مگر اللہ فرما رہا ہے تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں۔ کیوں؟ کہ تم میرے نبی کی بیویاں ہو، تم نبی کی عورتوں، چونکہ تم نبی کے نکاح میں آ گئیں، اب تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں۔ تو جب نکاح میں آ کے بیویاں دوسری عورتوں کی طرح نہیں، تو جس کو اللہ نے نبی بنایا، اللہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو جو کہیں نہیں نبی ہماری طرح، ہم نبی کی طرح، تو جو یہ کہیں گے مانیں گے؟ ایک جملہ میرا اور سن لو، تقریریں تو آپ سنتے رہتے ہیں، باقی بیان انشاءاللہ آئندہ جمعے تو ضرورت نہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے کون سا موضوع ہے، لیکن اگر یہی ہوا تفسیر سنیں گے آپ۔ 30 سال 32 سال سے پہلے میں نے یہ دلیل دی تھی، سب سے پہلے ٹیلی ویژن پہ بیان کی تھی، پھر جلسوں میں، بہت پرانی میری دلیل ہے۔ چائے پیتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں، میں نے نہیں چکھی کبھی، ذائقہ بھی نہیں جانتا کیسا ہوتا۔ چائے 2 چیزوں سے بنتی ہے، پانی اور پتی، پانی اور ٹی لیوز، وہ جو پتا ہوتا ہے جس کے چورے کر دیتے ہیں، دانے دار ہو یا پاؤڈر ہو، 2 چیزوں سے بنتی ہے۔
جب پانی میں آپ پتی ڈال دیتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ قہوہ چائے ایک ہی بات ہے. کیا کہتے ہیں؟ چائے. نام بدل گیا یا نہیں؟ تھوڑی سی پتی ڈالی، نام، رنگ، ذائقہ، خوشبو، شان. آئیے چائے کا ایک کپ ہو جائے، سمجھے نا؟ آئیے میرے گھر میں چائے پی لیجئے. شان آپ نے بدل ہے پانی، لیکن پتی ڈال دی تو نام بدلا، رنگ بدلا، ذائقہ بدلا، اثر بدلا، شان بدلی. تم نے پانی میں پتی ڈال دی تو اب اس کو پانی نہیں کہہ رہے ہو، چائے کہہ رہے ہو. بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ. بات صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے. سارے ہی بندے ہیں، مگر جس بندے میں اللہ نے نبوت رکھ دی اب اس کو بشر نہیں کہیں گے، اس کو رسول اللہ کہیں گے. اللہ یا رسول، یا رسول. سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ بندے ہیں، پانی وہاں ہے مگر آپ پانی نہیں کہہ رہے ہو، چائے کہہ رہے ہو. سمجھنے کے لیے بات. وہ بشر ہیں، وہ بندے ہیں، مگر کیا پکاریں گے؟ رسول اللہ، نبی اللہ. سمجھ آئی بات؟ آپ کہیں گے جی اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے. محبوب کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں. میں نے کہا ہاں اللہ فرما رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ محبوب اعلان کر دو تاکہ یہ تمہیں خدا نہ کہے، تمہیں خدا. مگر ساتھ میں یوحا الیہ بھی تو ہے کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے. کیا تم پر ہوتی ہے؟ نہیں. تو اللہ نے وحی کے لیے جن کو چننا تھا چن لیا. ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، وہ ہمارے جیسے. اونچی. اچھا اب کہتے ہو جی مثلکم قرآن میں ہے، حالانکہ اس کے جواب میں دے چکا. میں نے آپ کو سنایا میرے نبی صحابہ کے مجمع میں اعلان کر رہے ہیں ایکم مثلی، کون ہے تم میں میرے جیسا؟ حضرت ابو بکر موجود، نبی اور رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر. حضرت عمر موجود، حضور فرماتے ہیں میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتے. حضرت عثمان موجود، حضرت علی موجود، عشرہ مبشرہ بدر والے جن کے لیے عام مغفرت کا اعلان، وہ موجود. صحابی سارے موجود. حضور فرماتے ہیں ایکم مثلی، کون ہے تم میں میرے جیسا؟ کوئی صحابی اٹھا؟ آج وہابی کیوں اٹھ بیٹھا ہے؟ صحابی نے تو جرت نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ حضور آپ کے دیکھ لیں، ہمارا حال دیکھ لیں. قرآن کی آیت پڑھتے اللہ فرماتا ہے انما انا بشر مثلکم. کسی صحابی نے نہیں کہا، وہ دیکھتے تھے، وہ دیکھتے تھے. دیکھنے میں ہم جیسے ہیں مگر یہ ہم جیسے نہیں ہیں. ان کے اندر کتنے کمال ہے، ہم ساری دنیا کے بندے مل کے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. ان سے بڑھنا یا ان کا رتبہ پانا تو دور کی بات ہے، ان کے مثل بھی نہیں ہو سکتے. تو میرے نبی جیسا اللہ نے چنا ہے. کس نے چنا ہے؟ پلٹنا ہے تم نے، اللہ کی طرف جانا ہے. دھیان رکھو، نبی کی شان گھٹانے والوں کیا جواب دو گے؟ سوچو. نبی کا ادب تو ہم سے بھی نہیں ہوا، ہم سے ان کا ادب ہو بھی نہیں سکتا، مگر ہم نے بے ادبی کی کوشش کبھی نہیں. جہاں تک ان کے ادب کی بات ہے وہ تو ہمیں آتا ہی نہیں ہے. کوشش کرتے ہیں کہ بے ادبی نہ ہو. ان کا ادب جو ان کے مقام کو سمجھے وہی ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے نا سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.